السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر نارتھ بنگال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو اردو آنرس CBCS پیٹرن کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیمسٹر 4 پیپر CC 408 سے آنے والے سوال منشی پریم چند کی ناول نگاری کا خصوصی مطالعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے پہلے اس میں جو کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معنی کو پہلے میں بتا رہا ہوں۔ پہلے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا معنی کیا ہے؟ فکر معاش۔ فکر معاش کے معنی کیا ہے؟ روزی و روٹی کمانے کا فکر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وسط۔ وسط معنی کیا ہوتا ہے؟ بیچ یا پھر درمیان۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اقتصادی۔ اقتصادی کے معنی کیا ہے؟ مالی یا پھر معاشی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ طاری۔ طاری کے معنی کیا ہے؟ چھا جانے والا۔ طاری معنی چھا جانے والا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پامال۔ کیا ہے؟ پامال۔ پامال کے معنی کیا ہے؟ تباہ یا پھر برباد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرسودہ۔ فرسودہ کے معنی کیا ہے؟ بیکار یا پھر استعمال شدہ۔ استعمال شدہ یعنی استعمال کیا ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قسم پرسی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قسم پرسی۔ قسم پرسی معنی کیا ہے؟ بے چارگی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ گراں قدر۔ گراں قدر کے معنی کیا ہے؟ جس کی قدر و قیمت زیادہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ثمر۔ ثمر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھل یا پھر میوہ۔ ثمر کے معنی پھل یا پھر میوہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انفرادیت۔ انفرادیت کے معنی کیا ہے؟ ذاتی خصوصیت میں دوسروں سے الگ ہونا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو سوال جیسے کہ دیا ہوا ہے کہ منشی پریم چند کو بحیثیت ناول نگار پیش کیجیے۔ تو اس کا جواب اس طرح ہوگا کہ جناب منشی پریم چند صاحب اردو کا مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ تو جناب منشی پریم چند جو ہے کیا ہے؟ بہت ہی مشہور اردو کے کیا ہے؟ ناول نگار بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں، یعنی بیک وقت انہوں نے دو کام کیے ہیں۔ ان کا اصلی نام دھنپت رائے ہے۔ تو ان کا اصلی نام یاد رکھنا ہے، کیا نام ہے؟ اصلی نام دھنپت رائے ہے، لیکن ادبی دنیا میں پریم چند کے نام سے مشہور ہیں۔ تو ادبی دنیا میں جو ہے ان کا مشہور نام کیا ہے؟ پریم چند ہیں۔ وہ 1880 عیسوی میں منشی عجائب لال کے وہاں ضلع وارانسی مراٹھوا کے گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1880 عیسوی میں۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1880 عیسوی میں۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ منشی عجائب لال کے وہاں ضلع بجنور۔ ضلع بجنور اور شہر کیا ہے؟ وارانسی مراٹھوا کے گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ تو ان کے والد کیا تھے؟ ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان کا گھرانہ کیا تھا؟ غریب گھرانہ تھا۔ آپ نے تقریباً 7-8 برس فارسی پڑھنے کے بعد انگریزی تعلیم شروع کی۔ آپ نے یعنی کس نے؟ منشی پریم چند نے کیا تعلیم حاصل کی؟ انگریزی تعلیم شروع کی۔ کب؟ 7-8 سال فارسی پڑھنے کے بعد۔ 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ 1 سال بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت وہ 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ کون سی کلاس میں پڑھتے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا؟ تو 8ویں جماعت میں وہ پڑھتے تھے۔ پورے گھر بار کا بوجھ آپ پر ہی پڑ گیا، کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو پورے گھر بار کا بوجھ جو ہے انہی پر پڑ گیا۔ فکر معاش نے زیادہ پریشان کیا تو لڑکوں کو بطور ٹیوٹر پڑھانے لگے، یعنی گھر میں ٹیوشن پڑھانے لگے، اور میٹرک پاس کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ اسی دوران میں ہی BA کی ڈگری حاصل کی، یعنی پڑھاتے پڑھاتے کیا کی؟ BA کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ کس نے؟ منشی پریم چند نے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پریم چند کے ناولوں کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پریم چند کا ذہنی سفر 19ویں صدی عیسوی کی آخری دہائی سے شروع ہو کر 20ویں صدی کی چوتھی دہائی کے وسط میں ختم ہوتا ہے۔ وسط یعنی بیچ میں ختم ہوتا ہے۔ یہ سفر تقریباً نصف صدی پر محیط ہے۔ اسی نصف صدی میں ہندوستان کی قومی و سیاسی اور اقتصادی زندگی میں زبردست انقلاب رونما ہوا، اور متضاد حالات و کیفیات کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ رہا۔ اسی طرف مغرب سے آنے والی
ایک طرف مغرب سے آنے والی روشنی ہندوستانی عوام کے ذہنوں کو حیران کر رہی تھی، مثلاً مغربی پریس مشنریاں، جدید تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ نے ہندوستانی تعلیم یافتہ طبقے کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا تھا، اور ان پر ایک ایسی کیفیت طاری تھی جس کو وہ اس سحر زندگی کے عالم میں مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا رہے تھے۔ تعلیم یافتہ طبقے کو اپنے قدیم تہذیبی، ثقافتی اور تعلیمی، اقتصادی اور سیاسی نظریات پامال و فرسودہ نظر آ رہے تھے۔ پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد ہے۔ تو پریم چند کا پہلا جو ناول ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسرار معابد ہے، جو رسالہ آواز خلق میں 18 اکتوبر 1903 میں شائع ہوا۔ تو پریم چند کا پہلا ناول کیا ہے؟ اسرار معابد ہے، اور یہ کون سا رسالے میں چھپا گیا تھا؟ آواز خلق میں۔ کب چھپا گیا تھا؟ 18 اکتوبر 1903 میں شائع ہوا۔ ان کا دوسرا ناول ہم خرما و ہم ثواب ہے، جو 1907 میں ہندوستان پبلشنگ ہاؤس نے شائع کیا تھا۔ اسی طرح ان کا تیسرا ناول روٹھی رانی 1907 میں شائع ہوا، اور اسی طرح ان کے اور بھی ناول ہیں، جو یہ ہیں جیسے جلوہ ایثار 1912 بازار حسن 1916 گوشہ عافیت 1922 چوگان ہستی 1924 اور پردہ مجاز۔ کیا ہے؟ پردہ مجاز۔ تو پردہ مجاز جو ہے کب یہ کیا گیا تھا؟ شائع ہوا تھا 1934 نرملا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ غبن، میدان عمل، اور جو ہمارے نصاب میں شامل ناول ہے اس کا نام گودان ہے، اور گودان بھی انہی کا ایک ناول ہے جو بہت ہی مشہور ہے، جو ہم لوگوں کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس کا ہم لوگ ڈیٹیلز میں پڑھیں گے، جو 1932 سے 1935 کے درمیان لکھا گیا تھا، اور یہ ناول 1936 میں شائع ہوا تھا۔ تو گودان جو ہے کب لکھا گیا تھا؟ 1932 سے 35 کے درمیان میں، اور یہ ناول شائع ہوا تھا 1936 میں۔ ناول گودان پریم چند کی دیہاتی زندگی کے تمام عمر کے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ ناول جو گودان ہے وہ پریم چند کی دیہاتی زندگی کے تمام عمر کے مطالعے کا نچوڑ ہے، جو کسانوں کی بے بسی اور قسم پرسی کی کہانی ہے۔ تو ناول گودان میں جو ہے کسانوں کے قسم پرسی کے بارے میں بتایا گیا کہ کسان لوگ کیسے گاؤں میں رہتے تھے اور ان پر کیسے ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہوری پریم چند کی تمناؤں کی محرومیوں کی علامت ہے، یعنی اس میں ایک ہوری کیا ہے؟ ہوری ایک آدمی ہے جو سب سے مین کردار ہے۔ ہوری جو ایک بوڑھا کسان ہے، جو صرف گائے کی تمنا لیے ہوئے ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک گائے خریدنے کی تمنا رہتی ہے، اور وہ اسی تمنا میں لاسٹ میں مر جاتا ہے۔ اردو ہندی کے بیشتر ناقدین نے گودان کو نہ صرف پریم چند کا بلکہ اردو اور ہندی کا بہترین ناول قرار دیا ہے۔ یعنی بیشتر ناقدین جو ہے گودان کو صرف اردو یا ہندی ناول نہیں کہتے ہیں، یعنی اردو ہندی دونوں کا بہترین ناول قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اردو ناول کی دنیا میں پریم چند ایک عہد کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اردو ناول کی دنیا میں جو پریم چند ایک زمانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اردو ادب کی خدمت میں 35 سال تک گراں قدر خدمات انجام دی۔ اس طرح اردو ناول نگاری میں پریم چند کا مقام اہمیت کا حامل ہے، یعنی اہمیت کے لائق ہے۔ نواب رائے سے پریم چند تک کا سفر اور پھر پریم چند کی کامیابی ان کی محبت و لگن کا ثمر ہے، یعنی پھل ہے، جو انہیں صدیوں تک امر رکھے گا یعنی دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ پریم چند کی انفرادیت اور عظمت وہ وقار رکھتی ہے جس کا جواب اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بہرحال ان کا انتقال 8 اکتوبر 1936 وارانسی میں ہوا تھا۔ تو منشی پریم چند کی وفات جو ہے کہاں ہوئی تھی؟ 8 اکتوبر 1936 میں کہاں ہوئی تھی؟ وارانسی میں ہوئی تھی۔ تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ تو ان کا وفات کہاں ہوا تھا؟ وارانسی میں۔ اور کب وفات پائے تھے؟ 1936 میں۔ آخر میں مطلب کہ یہ ویڈیو جو ہے یہیں تک سماپت ہو جاتا ہے، ختم ہو چکا شاید لگ رہا ہے۔
تو آخر میں آپ ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔